أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومخدومنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال. أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن
القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ نہایت ہی قابل احترام بزرگان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا خاص ہے خلاق عالم اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے سو کرنے پہ قادر ہیں۔ اللہ کی ذات میں اور ان کی صفات میں دوسرا کوئی بھی حصے دار، شریک، سہیم، ساجی، پارٹنر ہرگز نہیں ہے۔ کروڑوں درود ہوں فخر رسول مولائے کل، شاہ جمل، رحمت بگل، باغی رسالت کا گل، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ نے انبیاء کا امام بنایا اور عالمین کے لیے رحمت کا خطاب سے نوازا، اور ان کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ کا خطبہ آپ کو یاد ہوگا، آج کا خطبہ بھی اسی عنوان کا حصہ ہے اور اسی کی کڑی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے خود کو سمجھنے کی، پھر سمجھانے کی، کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد دہانی کے لیے بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ خلاق عالم نے اس پوری کائنات کے اندر حضرت انسان کو اعلیٰ، افضل، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پوری کائنات میں سے انسان کا اشرف المخلوقات ہونے کے دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے کمال علم، اور دوسری وجہ ہے کمال عمل۔ کمال علم سے میں نے یہ عرض کی تھی بات، کمال علم سے مراد ہے وہ عقائد صحیحہ جو ہمیں قرآن و سنت کی معرفت ملے ہیں، انہی کے مطابق چلنا، عقائد صحیحہ کو لے کر کے، یہ کمال علم۔ اور کمال عمل کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شریعت پاک کے احکام جو سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں ملے ہیں، ان احکام کو ہی فالو کرنا، اسی کے مطابق عبادات بجا لانا۔ تو کمال علم کے مضمون چلتے چلتا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، یہیں سے میں بات انشاءاللہ شروع کروں گا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جب ہم لفظ علم بولتے ہیں تو اس سے مراد کوئی فن نہیں ہے، ڈاکٹری کا فن نہیں ہے، انجینئر کا فن نہیں ہے۔ جب ہم لفظ علم بولتے ہیں اس کے معانی ہیں قرآن و سنت کا علم، دین توحید کا علم، اسلام سیکھنے کا علم۔ یہ علم انشاءاللہ العزیز ہم نے خود بھی سیکھنا ہے انشاءاللہ، قرآن و سنت کا، جس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹری سیکھنا گناہ نہیں، سیکھیے، انجینئر بننا گناہ نہیں، بنیے، اولادوں کو بھی بنائیے، لیکن ان علوم سے، ان فنون سے، جبکہ وہ فنون ہے، علم نہیں، فنون ہے۔
ڈاکٹری سے اخروی زندگی کے بنانے کا کوئی مطلب نہیں، لیکن علم دین، علم قرآن، علم سنت، اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے بھی اور اخروی زندگی سے بھی۔ لہذا آج جہاں ہم نے یہ بات سمجھنی ہے، انشاءاللہ ہم نے خود قرآن و سنت کا علم سیکھنا ہے انشاءاللہ العزیز، وہاں ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ دین کا علم، قرآن کا علم ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں، اولاد کی دینی تربیت کی جائے، ورنہ خود روشنی لے کے کچھ نہیں بنتا جب تک یہ روشنی آگے نہ پھیلائے۔ قرآن و سنت کا علم ہم نے خود سیکھ کر کے انشاءاللہ اپنی اولادوں کو سکھانا۔ آپ کی محبت اور آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اسی میں ہماری خیر خواہی ہے، اسی میں ہمارے لیے اطمینان دل کا سودے ہے، اسی لیے ہمارے لیے تمانیت خاطر کا سامان ہے۔ اگر اولادوں کو دین، اللہ کا قرآن ہم سکھائیں گے، ہمارے لیے دنیا کی زندگی بھی بہتر بنے گی اور انشاءاللہ اخروی زندگی بھی بہتر بنے گی۔ اگر ہم نے اولاد کو اللہ کے دین، قرآن و سنت کے علم سے دور رکھا، آپ بھول جائیے، مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں محبت کی بنا پہ کہتا ہوں، آپ بھول جائیے کہ آپ سمجھیں گے کہ ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ کامیابی ہے اللہ کی بات، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننے کے اندر کامیابی ہے، ہر قسم کی کامیابی۔ اب وقت نہیں، ورنہ ایک ایک لفظ پہ میں یہ پھیلاتا، اسی لیے سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی۔ اور میرے بہت ہی پیاروں، قرآن و سنت کا علم، دین کا علم سیکھنا، قرآن کا علم سیکھنا، یہ کیا ہے؟ اور اپنی اولادوں کو سکھانا، یہ کیا ہے؟ علم ہی در حقیقت دلوں کی زندگی کا سامان ہے، علم ہی حیات القلوب ہے، قرآن و سنت کا علم ہی نور البصائر ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں میں روشنی کا سبب ہے۔ قرآن و سنت کا علم ہی شفاء الصدور ہے، سینے کی بیماریوں کا، روگوں کا علاج قرآن کا علم ہے، روگوں کا علاج سنت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے۔ علم دین، قرآن کا علم ہی وہ میزان ہے جس میں اعمال، جس میں اقوال، جس میں احوال وزن کیے جاتے ہیں۔ علم ہی وہ چیز ہے، علم ہی وہ حاکم ہے جو شک، یقین، ضلالت، گمراہی، ارشاد میں فیصلہ دیتا ہے، فیصلہ کن ہے قرآن کا علم۔ اور علم دین سے ہی اللہ کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے۔ معرفت وہ نہیں جو آج کل ہمارے کچھ نام نہاد لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ معرفت کا یہی مطلب ہے کن باتوں سے ہمارا اللہ خوش ہوتا ہے، کن سے ہمارا اللہ ناراض ہے۔ باقی معرفت میں جو کوڑ کڑل بنا رکھے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ علم دین ہی سے خدا کی، اللہ کی توحید، اللہ کی تمجید، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید نصیب ہوتی ہے میرے دوست۔ قرآن کے علم سے یہ ساری رونقیں اور ہمارے گلشن میں اللہ بہار پیدا کرتا ہے۔ آپ
قرآن پاک کی سورہ المائدہ کا مطالعہ فرمایا کہ وہ کتا، قرآن کے الفاظ یہ ہیں علمتم من الجوارح مکلبین، جو کتا شکار کے لیے سکھایا گیا ہو، یعنی اتنا ایک علم اس کو دیا گیا ہو کہ وہ حلال جانور کو مار کے آپ کے پاس نہ لائے، حلال جانور کو پکڑ کے آپ کے پاس زندہ لے کے آئے۔ قرآن نے کہا معلمین، جس کتے کو اتنا علم سکھا دیا گیا ہو، اس کتے کا کیا ہوا شکار اللہ نے حلال کیا۔ اگر کتے کو اتنا علم آ جائے، آپ سکھا دیں کہ حلال جانور کو پکڑ کے صحیح سلامت آپ کے پاس وہ لے آئے اور پھر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، تو پھر وہ حلال ہوا نا جی۔ اور اسی کی نسل کا کتا جو معلم نہیں ہے، سکھایا ہوا نہیں ہے، اجی اس کا شکار جائز ہے۔ تو معلوم ہوا معلم یعنی سکھایا ہوا کتا، اس کا شکار جب حلال ہوا، تو انسان کو جب قرآن و سنت کا علم اللہ عطا فرما دے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم سیکھے۔ بعض عالم تلذذ بالعلم، یعنی علم سے وہ لذت لینے کے لیے، یا پھر ماشاءاللہ آج کل علم کی معرفت فساد ڈالنے کے لیے، میرا خیال سمجھ گئے مجھے، سوسائٹی میں فساد برپا کرنے کے لیے ایسے علم سے خدا بنا۔ اسی لیے قرآن و سنت کے علم کے بارے میں جس طرح ڈاکٹر حکیم ہوتے نا جی، وہ کہتے ہیں فلاں نسخہ لو تو تمہارا بدن ٹھیک رہے گا، تمہاری باڈی ٹھیک رہے گی، تمہارا جسم صحیح رہے گا، یہ دوائی لو، یہ دوائی لو، یہ دوائی لو۔ وہ ایلوپیتھک ہو، وہ یونانی حکمت والی کوئی حکیم ہو، یا کوئی بھی، اسی طرح ہمارے دینی مفکر نے ہمیں اراد بتایا۔ اس نے کہا، مشرق کے بہت بڑے حکیم علامہ اقبال نے فرمایا، او محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے، پھر شکوہ کرو گے اولاد ریسپیکٹ نہیں کرتی، محبت سے نہیں بولتی، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی۔ علامہ فرماتے تمہیں نسخہ دے رہا ہوں، فرماتے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ اس کے اندر اور تیزاب نہ ڈال، سرمایہ داری کا نہ ڈال، کوئی اور نہ ڈال، سطوت و ثروت کا نہ ڈال، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، قرآن و سنت کا تیزاب علم ڈال، علم پڑھا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، اس کی تکبر، اس کا ناز، اس کا فخر، اس کی اناء مٹانا ہے تو قرآن و سنت کی علم کا تیزاب ڈال، پھر ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ جب یہ تعلیم علم قرآن کا علم سکھائیں گے تو اس کے اندر لینت آ جائے گی، یہ سافٹ ہو جائے گا، اس کے اندر نرمی آ جائے گی، اس کے اندر وہ محبت اور مربت پیدا ہوگی، تو پھر انشاءاللہ یہ ماں باپ کی رسپیکٹ بھی کرے گا، سوسائٹی میں یہ فساد کا باعث نہیں بنے گا، یہ بلکہ اس سے محبت اور سکون کے پیغامات لوگوں کو ملیں گے۔ اور ہمارے مفکر ادھر ادھر پڑھتے رہے، جرمنی میں ادھر کہیں ادھر، میں نام لیے بغیر اشارہ کرتا ہوں، یہ لوگ اور وہ لوگ، ان کا نظام تعلیم پڑھ کے گئے نہیں، ان کا نظام تعلیم آگے کہتے ہیں، ان کا اور ان کا نظام تعلیم ایک سازش ہے دین مربت کے خلاف۔ نہیں سمجھے بات؟ ان کا اور ان کا پڑھ کر یہاں گئے تو سمجھانے لگے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، ان کا نظام تعلیم ایک سازش ہے دین مربت کے خلاف۔ سمجھیے مفکر اسلام حکیم الامت کیا کہے گا، سازش ہے دین مربت کے خلاف۔ آنکھیں کھولو،
قرآن سے علم لو انشاءاللہ. پھر وہ دعا کرتے کرتے ایک دن اللہ کی حضور دعا کر یا الہی الہ العالمین عطا کر دے انہیں یا رب, عطا کر دے انہیں یا رب بصیرت بھی بصارت بھی, صرف آنکھوں کی بینائی نہ دے. ایتھے اسی پنجابی کہتے ہیں ٹٹر, ایتھے کھوپڑیاں میں بھی کچھ عطا کر انہیں یا رب بصارت بھی بصیرت بھی. مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی. اے اللہ انہیں آنکھوں کی بصیرت بھی دے, انہیں دماغ کی بصارت بھی عطا فرما. یہ تو اپنی جبی سائی کے لیے, اپنی مشکل کشائی کے لیے, اپنے جب آنسو بہانے کے لیے اصل دربار کو چھوڑ کر یہ غیر اللہ کے سامنے جو جا کے جھکتا ہے, دامن پھیلاتا ہے, اور پھر جن کے سامنے پھیلاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آج جی بسم اللہ سے تھوڑے دامن بھر دیا گے. اس لیے علامہ نے کہا یہ اللہ کے کچھ بندے معبود ہی بن بیٹھے, لوگوں میں نظر آئی جب ہوئے جبی سائی. یہ تھوڑا جو جھکیا انہیں ہور دامن آج ہور جھک, لیکن یہ خدا کا باغی کہتا ہے آج رک. لیکن قربان جاؤں اس پاک محمد الرسول اللہ کی اداؤں پر. میرے باپ, میرا باپ قربان ہو جائے, میری ماں قربان ہو جائے. یہ پاک محمد عربی کے بارے میں قرآن نے کہا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کہے اللہ کا دربار چھوڑ کر میرے در پہ جھک جاؤ, نہ, بلکہ اللہ کا نبی کہتا کونوا ربانیین, جبی سائی کے لیے مشکل کشائی کے لیے اس کا دربار پکڑو, تمہارے آنسو کو وہی صاف کرے. لہٰذا مومن جو ہے وہ عبادت اللہ کی کرے گا, اطاعت رسول اللہ کی کرے گا, پرے اللہ کی کرے گا, اتباع جناب محمد الرسول اللہ کی کرے گا. مومن کو پتا ہے ہمارا اللہ کون ہے, اس کی خلقت ہے, میرے نبی کی امت ہے. سمجھیے جملے, چند جملے ہیں, 4 گھنٹے کا بیان ہے. میرا اللہ کون ہے, میرا نبی کون ہے. میرا اللہ کی ربوبیت ہے, محمد کی نبوت ہے, اس کی خدائی ہے, اس کی مصطفائی ہے. سمجھی بات کہ نہیں؟ اس کی خدائی ہے, اس کی مصطفائی ہے, اس کی عبادت ہے, اس کی اطاعت ہے, اس کی عبادت ہے, اس کی اتباع ہے, اس کی خدائی ہے, اس کی مصطفائی ہے. وہ رب ہے, یہ شاہ عرب ہے, وہ مسجود ہے, یہ ساجد ہے. تو بندہ مومن جب دامن پھیلائے گا تو اس کے سامنے پھیلائے گا, اور جب اطاعت کرے گا, اتباع کرے گا, تو جناب محمد رسول اللہ کی کرے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا. تو میرے قابل احترام بھائی, قرآن کا علم, دین کا علم, حدیث کا علم, اپنی اولادوں کو اصل علم یہ سکھا. میں چوٹ نہیں دیا کرتا, نہ, میری عادت نہیں, میں نہیں چوٹ پاتا, محبت سے کہتا ہوں. آپ مسجد میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں, مسجد کے لیے اگر 5 پاؤنڈ قرآن پڑھنے کے لیے, مسجد کی اخراجات نکالنے کے لیے, یا جو ضروریات دینی ادارے کے پورا کرنے کے لیے 5 پاؤنڈ اگر ہم کو دینے پڑے, تو میں تبصرہ کل کرا, تسی خود ہی سوچ لو, اگے ہر تسی خود ہی پورا کر لو, اسی کی کہنے. اور اگر سائنس پڑھانی پڑے, ٹیوشن پڑھانی پڑے بچے کو, کتنے دیتے ہو جی گھنٹے کے 25 پاؤنڈ ہم دیتے ہیں, اور بچے کو ہم سائنس پڑھاتے ہیں, اور ہم حساب کا علم پڑھاتے ہیں, اور ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں. کیوں؟ اس کی معرفت انشاءاللہ مال آنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسجد کا فائدہ نہ ہو جائے, العیاذ باللہ, دین کا فائدہ نہ ہو جائے, مسجد کا فائدہ. 5 پاؤنڈ ہمیں چبھتے جس طرح کانٹا کیوں. بھائی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کو ٹوکے تو میں ناراض نہیں ہوا کرتا, میرا دل اللہ نے بڑا بڑا بنایا, میں خوش ہوا گا. اور یہ بات کو میں چوٹ نہیں مار رہا, آپ کی تربیت کر رہا ہوں. اللہ میری بھی تربیت فرمائے. میں تو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے سال کے 2000 پاؤنڈ دیتا رہا ہوں, کسی کے 1600 پاؤنڈ سال کا, اور 2000 میں دین قرآن پڑھانے کے لیے میں دیتا رہا ہوں. یہ نہ کہنا جی سانو کچھ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں. میں تو 1600 2000 سال کا دیتا رہا ہوں, سائنس کے لیے نہیں, قرآن کے لیے, دین کے لیے.
آپ سے میں محبت کے لیے کہتا ہوں کہ یہ 5 پاؤنڈ ہم کو اس لیے چبھتے ہیں مسجد میں دینے، ہمارے لیے دین کی قدر و منزلت نہیں، ہمارے لیے قرآن کی قدر و منزلت نہیں، رسمن مسلمان ہیں، اور سائنس کے لیے، دنیاوی علوم کے لیے تو ہم 30 پاؤنڈ پر آور بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں دین توحید سے محبت نصیب فرمائے، ہمیں قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارو، مجھے آپ سے محبت ہے، میں اس لیے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، اس میں میری بھی بھلائی ہے اور آپ کی بھی بھلائی ہے۔ قرآن و سنت کے بارے میں تو اللہ نے یہ کہا ہے، سائنس کے بارے میں تو نہیں کہا، قرآن کے علم کے لیے تو کہا ہے، جیومیٹری کے لیے تو نہیں کہا، کیمسٹری کے لیے نہیں کہا، حتیٰ کہ فلسفے کے لیے بھی نہیں کہا، تاریخ کے لیے بھی نہیں کہا، ہسٹری کے لیے نہیں کہا، قرآن کے لیے کہا۔ کیا قرآن کے لیے اللہ نے کہا ہے، فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، یہ حساب کے لیے نہیں، یہ ڈاکٹری کے لیے نہیں ہے، یہ انجینئر کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن کے علم کے لیے ہے، سنت کے علم کے لیے۔ فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ فرمایا کہ جس سے میرا مولا چاہتا ہے دانائی عطا فرما دیتے ہیں، حکمت عطا فرما دیتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ جیومیٹری نہیں، سائنس کا علم نہیں، حکمت یہی ہے میرے دوستو، قرآن و سنت کا علم۔ ہر ایک کو نہیں ملا کرتا، اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، میں جسے چاہتا ہوں یہ دولت عطا فرماتا ہوں، میں ہر قسم کو یہ دولت نہیں دیا کرتا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، وہ لوگوں جسے دین کا علم دیا گیا، قرآن کا علم دیا گیا، دین توحید کا علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، میں خود کہتا ہوں، رب العالمین فرما رہے ہیں، میں خود کہتا ہوں جسے دین توحید کا علم، قرآن کا علم دیا گیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے تو بہت بڑی بھلائیوں سے اللہ نے نواز دیا۔ فرمایا کہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اس بات کو ہر بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا، بلکہ نصیبے والا سمجھتا ہے، خرد والا سمجھتا ہے، عقل والا سمجھتا ہے، فطانت والا سمجھتا ہے، عقل مندی والا سمجھتا ہے۔ ای بندہ، ہر بندہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا او لوگو وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، تعویل کو کوئی نہیں سمجھتا مگر خلاق عالم کی ذات ہی جانتے ہیں۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم کے اندر راسخ ہے، مضبوط ہے، وہی سمجھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک کے تیسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی پالنہار نہیں، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میرے سوا کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ فرمایا کہ کون گواہی دیتا ہے؟ اللہ گواہی دیتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک گواہی، فرمایا دوسری گواہی والملائکہ، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی گواہی، اللہ کے فرشتوں کی گواہی، اور تیسرے نمبر پر رب العالمین نے فرمایا کہ وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو اللہ کے بعد فرشتوں کا ذکر، اہل علم کا ذکر۔ اہل علم ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی ہرگز نہیں، کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں۔ بیٹے دینے والا کوئی نہیں، بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، مجبور کی پکاروں کو سننے والا کوئی نہیں، اللہ کی قسم آنسوؤں کو صاف کرنے والا کوئی نہیں، بیٹا بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، تحت الاسباب فوق الاسباب یہ بارشیں نازل کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر اس ٹائم میں اس مضمون کو شروع کروں سارا وقت ختم ہو جائے گا۔ میں اشارہ کرتا ہوں ایت الکرسی، ایت الکرسی ہر مسلمان کو عموماً یاد ہے، پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے 8-10 نشانیاں بتائی ہیں، میرے سوا کوئی نہیں، اللہ میرے سوا کوئی نہیں۔
اللہ کے بعد فرشتوں کے بعد اہل علم کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہرگز نہیں. اب میں قرآن پاک سے یہ دلائل پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کا جو دین ہے. اللہ فرماتے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. اللہ سے ڈرنے والے ہی بھی علماء ربانی ہوتے ہیں. عالم ربانی شیطانی نہیں کہا, لیکن وہ بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. شیطانی علماء بھی ساتھ ساتھ, ربانی علماء بھی ساتھ ساتھ, ہمیشہ سے بہر چلتا ہے. اللہ سے وہی ڈرنے والے ہیں. اور ایک مقام پہ رب العالمین نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وہ میرے پاک محمد الرسول اللہ, آپ زبان پیاری کھولیے, زبان کھولیے اور ان لوگوں سے پوچھئے, انہیں بتا دیجئے بھلا علم والا اور جاہل برابر کس طرح ہو سکتے ہیں. جس طرح اندھیری اور روشنی برابر نہیں, جس طرح رات اور دن برابر نہیں, رات اور دن برابر نہیں, روشنی اندھیری برابر نہیں, اسی طرح جاہل اور عالم برابر. لیکن میں کی کراں, مینوں ادھر ایک آواز آندی میرے کان وچ آواز پئی تے وہ آندے نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. شاباش صحیح. نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. اکے تے علماں دا سکہ نہیں چلنا جتے شکراں دا ڈیرا. میں کیا چٹا جھوٹ پہ مارنا ہے. میری سرکار کو اللہ پاک نے فرمایا ہے اے میرے پاک محمد عربی کل کہہ دینا رب سے علما. میرے پاک محمد اعلان کر, دعا کر میرے دربار میں, یا اللہ مجھے علم کی دولت پہلے سے بھی زیادہ عطا فرما, زیادہ عطا فرما. اگر اللہ کا نبی مانگتا علم, میرے مولا مجھے علم زیادہ عطا فرما, تے اے تو کا سانو کڑا سبق دینا نہ علماں وچ پھسا سانو. اس مرے سے جتنا تینوں خود ہی ڈبل دے. ہمیں تو علم چاہیے اور علم دین چاہیے اور قرآن کے علم چاہیے انشاءاللہ. میرے دوستو, اس پر سید ولد آدم جناب محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے بیٹے کو خوبصورت بنگلہ لے کے دیتا ہے, یہ سب سے بڑا گفٹ ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو کئی ملین پاؤنڈ اس کے بینک میں ڈال دیتا ہے, یہ بہت بڑا گفٹ ہے. اسی پر قیاس کرتے جو دنیا کی نعمتیں دے دیتا ہے. یاد رکھیں کہ آپ کی سوچ ہے. آؤ ذرا مدینے کا روحانی طور پر سفر کریں. میرے رحمت للعالمین سید ولد آدم جناب محمد, اس جگہ تھوڑے سے آپ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور جمعہ تو نہیں بات دیا کرتے, لیکن درود پڑھنے میں تو سستی نہیں کرتے. محمد حضور نے فرمایا سب سے بڑا گفٹ کیا ہے باپ کی طرف سے اولاد کو, سب سے بڑا تحفہ, سب سے بڑا ہدیہ کیا ہے. سنو, توجہ ہے نا, سناؤ ہدیہ گفٹ. عیدوں پہ گفٹ لے کے دیتے ہو, کرسمس پہ گفٹ لے کے دیتے ہو, مختلف ٹائموں پہ گفٹ لے کے دیتے ہو. میری سرکار فرماتے ہیں او لوگوں میں تمہیں بتاؤں گفٹ سب سے اعلیٰ کون ہے اولاد کے لیے. حضور فرماتے ہیں کہ ما ناہلا والد ولدہ, لوگوں اولاد کے لیے سب سے اعلیٰ گفٹ, سب سے اعلیٰ تحفہ من نحل, اور کوئی نہیں ہو سکتا. اعلیٰ تحفہ یہ ہے من ادب افضل من ادب حسن, بہترین ادب سے پڑھ کر اور کوئی تحفہ ہو نہیں سکتا. ادب, علم, قرآن و سنت کا علم, ادب. حضور فرماتے ہیں ادبنی ربی, میرے رب نے مجھے ادب سکھایا, تم اولاد کو سکھاؤ. چاہتی ہو نا میرا بیٹا ادب کرے, ریسپیکٹ کرے, پہلے سکھاؤ گے تو سیکھے گا, سکھاؤ گے تو کرے گا. اور اگر نہیں سکھاؤ گے, اور اگر ابی جان یہ فرمائیں بیٹا اس وقت تیرے ابو جو ہے وہ کام پہ ہیں, آپ چپ کر کے جا انڈیا کی فلم لے کے آ, تو میں دونوں مل کر کے بیٹھے اور پھر دیکھیں, مزے سے دیکھیں. ابو کو تو پتہ نہیں, تو ماشاءاللہ بعد میں ابو جی بھی شامل ہو جائیں گے. اس شادی سے ابو کیوں خالی رہے, محروم رہے, اس کا دامن جھولی بھر ہو جائے.
میرے حضور فرماتے ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، لوگوں اولاد کے لیے اچھے ادب سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، لوگوں اپنی اولاد کو 3 قسم کے لیسن دیا کرو، 3 قسم کے آداب سکھایا کرو، 3 قسم کے سبق دیا کرو، ان کو بیٹھ کے گھر سکھایا کرو۔ حب نبیکم، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سبق دیا کرو اپنی اولاد کو، سرکار دو عالم کی محبت کی باتیں بتایا کرو۔ اب یہ صحابہ کرام میرے حضور سے کیسے محبت کرتے تھے، اگر مدرسہ کھول لو صحابہ کرام حضرت انس اور دیگر صحابہ کرام سرکار دو عالم سے کیسے محبت کیا کرتے تھے، تو بے شمار ذخیرہ قرآن و سنت کے اندر صحابہ حضور سے محبت کیسے کرتے تھے۔ فرمایا اپنی اولادوں کو حب نبیکم، اپنی اولادوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا باب پڑھاؤ، سکھاؤ، جتلاؤ۔ اور دوسری بات وحب آل بیتہ، اور سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ کے گھر والوں کی، اہل بیت کی محبت ان کو سکھاؤ۔ گھر والوں سے مراد کون سے؟ گھر والوں سے مراد نواسے بھی ہیں، گھر والوں سے مراد بیٹیاں بھی ہیں، اور گھر والوں سے مراد اہل بیت سے مراد جناب محمد الرسول اللہ کی بیویاں بھی ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ ہماری ماؤں کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، سرکار دو عالم کی محبت بڑھاؤ۔ اگر میری بیٹی جب سیکھے گی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو کتنے مسئلے دیے ہیں؟ 2210 مسئلے فقط اما عائشہ سے مروی ہیں۔ 2210 مسائل فقط میری آپ کی امی جان عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق سے 2210 مسئلے امت کی ماؤں بیٹیوں کو ملے، بہنوں کو ملے۔ اگر میری بیٹی، میری بہن، میری ماں اما عائشہ سے 2210 مسئلے سیکھ لے تو یہ کم نصیبے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت سکھاؤ، آل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسرے نمبر پر حضور فرماتے ہیں وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ، انہیں قرآن پاک کا علم سکھاؤ، اس لیے کہ فَإِنَّ حَمْلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ، لوگوں جس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، قرآن کا حامل اللہ کے سائے میں اللہ تعالیٰ اسے جگہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کی محبت کی بنا پہ آپ سے میں حکم نہیں کر رہا، ریکویسٹ کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں۔ اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تمہاری خیر خواہی کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ جس مضمون کو شروع کیا یہ ختم تو نہیں ہوگا، میں اینڈ پہ چلا جاتا ہوں ساری باتیں چھوڑ۔ کس میں تربیت کرنی ہے؟ قرآن کا علم، سنت کا علم، نبی کے گھرانے والوں کی محبت، یہ سب لیسن دینا۔ اور کچھ باتیں اشاروں میں کرتا ہوں ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم نے تربیت موٹی موٹی باتیں کس چیز میں کرنی ہے؟ ہم نے تربیت کرنی ہے اخلاقی تربیت نمبر 1، اور اس کیونکہ اخلاق کے اندر وہ آ گیا کہ ادب رسول، اہل بیت کا ادب، قرآن کا، یہ سب چیزوں اس میں آ گئی۔ اخلاق سکھانا ہے، اخلاقی تربیت، جسمی تربیت، عقلی تربیت، نفسانی تربیت، اجتماعی تربیت۔ اور جب قرآن و سنت کی طرف لاؤ گے تو انشاءاللہ یہ ساری قسمیں بیچ آتے ہیں۔ اچھا، ایک آدمی آیا، جا رجل الی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یشکو حقوق ابنہ فاحذر عمر الولد وانبهه علی حقوقه لابی ونسیان لحقوقه علیہ۔ ایک آدمی آیا سیدنا فاروق اعظم کے پاس، کہتا ہے فاروق اعظم میرا بیٹا بڑا بے ایمان ہے، میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، میرا بیٹا بڑا ہی گستاخ ہے۔ دلیر والا سی، دلیر بندہ سی جڑا دس رہا میرا بیٹا بڑا بے ایمان ہے۔
ورنہ اکثر تو تمہیں پتا ہے نا اسی پردے ہی پانے نا پتر شراب پی کیا بات ہے میرا پتر تے با یزید بستانی دے نال ہے کہ اتنا بلی اللہ ہے کہ تے جڑی ماں ہوتی ہے ماں وہ اس کے جذبات کو آپ کو بتائیں ایک بندہ مر گیا اس کی گئے نا تعزیت کے لیے گئے آگے وہ اپنا چور تھا بیٹا بہت بڑا چور تھا ڈاکو وہ مر گیا تے ہن لوگ گئے تعزیت کے لیے ماں پھر وہ تعریفاں بھی کرے نا تعزیت کے لوگ گئے تو وہ پتہ کیا کہ بڑا چنگا میرا پتر سی قسمہ کران دی ایڈا میرا پتر جوان سی تے شیر جوان تے دلیر سی قسمہ کران دی پولیس نے میرے پتر نو مار مار کے کچوپڑ کرتا میرے پتر نے ایک چوری نہیں کی ایڈا سی دلیر میرا پتر یہ تعریف ہو رہی ہے بیٹے دی ماشاءاللہ تعریف ہو رہی ایک نہیں چوری منی کیا بات اس تعریف کے صدقے جاتا اللہ لیکن یہ آدمی بڑا دلیر کہتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میرا بیٹا بہت بڑا گستاخ ہے بڑا نافرمان میرا بیٹا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حکم کیا فاحذر عمر الولد اس کو میرے پاس بلاؤ لڑکا آیا وانبهه على حقوقه لابيه سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پوچھا کہ وہ بدبخت تو اپنے ابو کی نافرمانی کیوں کرتا ہے ونسیانه لحقوق علیہ اپنے والد کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتا وقال الولد یا امیر المومنین لیس للولد حقوق علی ابی امیر المومنین میرا ایک کوسچن ہے کیا میرے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں اپنے والد کی خدمت کی کیا کوئی باپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں اولاد کے لیے سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں بلا ہاں کیوں نہیں ہیں ڈیوٹیاں بیٹا کہتا ہے امیر المومنین مجھے یہ تو فرمائیے کہ ماذا یا امیر المومنین امیر المومنین ذرا یہ تو بتائیے کہ باپ کی کیا ڈیوٹیاں ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ڈیوٹیاں گنی 3 باتیں شمار کی فلاں فلاں ڈیوٹی ہے باپ کے لیے بیٹا کہتا امیر المومنین ماذا یا امیر المومنین کون کون سی ڈیوٹیاں ہیں حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں پہلی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ این تک یا امہ جب انسان اپنی شادی کے لیے بیوی کا انتخاب کرے اس بیوی کے انتخاب کرنے سے پہلے کہ اس عورت کا تعلق دین توحید سے ہے کہ نہیں اللہ کے دین سے ہے کہ نہیں اللہ کے اسلام سے اس عورت کا تعلق ہے کہ نہیں خاندان دین والا ہے خاندان اسلام والا ہے کہ نہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ دیندار بیوی کرے اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے تو اولاد ملنے کے بعد اس بچے کا نام وہ دینی نام رکھے خوبصورت نام رکھے 2 باتیں ہوگی یہ یاد رہے گی انشاءاللہ اور تیسری بات وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابِ اس کو قرآن پاک کا وہ دینی تعلیم کا انتظام کرے 3 ڈیوٹیاں فاروق اعظم نے فرمائی پہلی بات جب وہ شادی کا پروگرام بنائے تو بیوی نیک کوشش کرے اور دوسری بات جب اولاد عطا فرمائے دے تو پھر دینی نام رکھے اور تیسری بات جب بچہ بولنے چلنے کے قابل ہو جائے اسے اللہ کا قرآن پڑھائے سرکار دو عالم کی تعلیمات سے روشناس کرائے اب بیٹا نے سینہ تان لیا کہنے لگا یا امیر المومنین ان ابی لم یفعل شیء من ذلک امیر المومنین میرے پیارے ابو جان نے ان 3 کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کیا سبحان اللہ اچھا بھی وقت بھی ختم ہو رہا ہے تے پہلی میرے ابو دی کامیابی اور دی ہونہاری او دی فطانت او دی قابلیت اور او دا علم تہاڈے سامنے میں لانا چاہنا جہاں تک میری ماں کا تعلق ہے آپ نے فرمایا کہ بیوی نے کرے اسلامی بیوی کرے امیر المومنین اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اما امی فانها زنجیۃ کانت المجوسی امیر المومنین جہاں تک میری ماں کا تعلق ہے میرے باپ نے جو میری ماں کا انتخاب کیا وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے مجوسی مذہب نہ تعلق رکھ دیے کافر آئے وہ اللہ کی پوجا پرے نہیں کرتی وہ تو آگ کی پرستش کرتی ہے آگ کی پرستش کرتی ہے وہ زندیقہ ہے وہ تو بے دین ہے اور جہاں تک میرے نام کا تعلق ہے کہ نام اچھا رکھنا چاہیے سنیے ذرا توجہ سے کہنے لگا امیر المومنین میرے ابو نے جب میں پیدا ہوا تو میرا نام رکھا ہے سمانی جعلن میرا نام میرے ابو نے رکھا ہے جعلن اردو میں کیا کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں گبریلا گبریلا سمجھتے ہو گبریلا تسی زمیندار لوگ مجھاں تے گاواں دا گویا
ایک کیڑا گودا، ہم اسے گودا بولتے ہیں، اتنا سارا گودا ہے، وہ بھینس اور گائے کا گوبر کی وہ روڑیاں بنا کے پھرتا رہتا ہے جی، بھونڈ دی شکل دا، اردو میں اسے کہتے ہیں گبریلا، عربی میں کہتے ہیں جوالن۔ امیر المومنین میرے ابو نے بیوی کی ہے زندیقہ مجوسی مذہب کی، اور میرا نام رکھا ہے سمانی جوہلن، میرا نام رکھا ہے گبریلا، وہ گوئے کٹھے کرنے والا گودا لیکھا کیڑا۔ پھر تیسری بات وَلَمْ يُعَلِّمْنِي حَرْفًا مِّنَ الْكِتَابِ وَلَمْ يُعَلِّمْنِي مِنَ الْكِتَابِ حَرْفًا وَاحِدًا، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھانے کا میرے والد نے انتظام نہیں کیا۔ باپ میرا تینہ چیزیں چی بڑا کامیاب۔ اب ٹائم ختم ہے، اس مضمون کو ہی چھوڑتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں جئت الیہ تشکو حقوق ابنک، وہ بدبخت تو اپنے باپ بیٹے کی نافرمانی کی داستان میرے سامنے سنانے آیا تھا۔ وقد عقدت قبل ان یعقد، تو پہلے اس کے کہ تیرے سے نافرمانی وہ کرتا، تو خود اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ واساء الیہ قبل ان یسیء الیک، تو کے ساتھ برائیاں اتنی کی کہ تیرے ساتھ برائیاں کی جاتی، تو خود بہت برا انسان ہے۔ فالتفت عمر، فاروق اعظم نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جب فاروق اعظم نگاہوں کو اٹھایا کرتا تھا تو بڑے بڑے پانی پیتے ہو جایا کرتے تھے، کسرا لرز جایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو فاروق اعظم نے کہا تو خود بدبخت ہے، لہذا سرکاری دعا میں فرماتے لوگوں علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو 3 باتیں پڑھاؤ، نبی کی محبت پڑھاؤ، اہل بیت کی محبت پڑھاؤ، قرآن پاک پڑھاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی کامرانی ہے۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کو مطالعہ کرو، دین پڑھاؤ گے انشاءاللہ تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی ماں باپ کی رسپیکٹ کرے گی، کیونکہ قرآن کے 15 میں اس بارے لکھا ہو آپ کے ادب کرے گا، محبت کرے گی۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین توحید کا خادم بنائے، علم خود بھی سیکھیں اور یہ علم دین، علم قرآن اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھائی جان نے حاجی اقبال صاحب نے مجھے ایک رکا دیا ہے کہ یہاں ایک ہمارے پاس حافظ صاحب تھے جو مسجد میں 2 ہفتے رہ چکے ہیں، اس کے بعد وہ بریڈفورڈ تشریف لے گئے، اس کے بعد وہ بنگلہ دیش تشریف لے گئے، اس کے بعد وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور پھر وہ سنگاپور ہاسپٹل میں ہیں، وہاں ان کا علاج ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی وہ پہلے سٹیج پر ہیں، ان کا علاج اس قابل ہے کہ ان کا علاج ہو سکتا ہے الحمدللہ۔ لہٰذا تحت الاسباب آپ بھائیوں سے انہوں نے تعاون کے لیے درخواست کی ہے، انشاءاللہ کسی بھائی کی حلم میں آپ کا پیسہ لگ جائے گا تو یہ رائے گاہ ضائع نہیں ہونے والا۔ ایک آدمی کی تکلیف دور ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ تو ہماری اسی مسجد کی انتظامیہ بات تشریف فرما ہوں گے، آپ ان کے پاس جمع کرا دینا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.